السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ کل کے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب شام کے سفر سے واپس آئے اور جو خیر و برکت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو محسوس ہوئی، فوراً رشتے کے متعلق گفتگو کی اور شادی کا پیغام بھیجا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی۔ آج کے اس درس میں یہ بات بتائی جائے گی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اولاد کتنی تھی اور آپ کے آگے کے حالات کیسے رہے۔ آج کے اس درس میں دونوں باتیں بیان کی جائیں گی۔ جیسا کہ ہم نے کل بتایا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب تک زندہ تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کیا، تو اب ظاہر ہے اولاد بھی زیادہ حضرت خدیجہ ہی سے ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو 6 اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بدن سے عطا فرمایا۔ سب سے پہلی اولاد جو آپ کی ہوئی ان کا نام ابو القاسم ہے۔ ابو القاسم یہ مکہ میں پیدا ہوئے اور نبوت سے پہلے پیدا ہوئے، اور انہی کے نام سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی۔ قاسم پہلے پیدا ہوئے، اللہ کے نبی نے انہی قاسم کے نام سے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کنیت ابو القاسم ہے، اس لیے آپ حدیثوں میں دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى ابا القاسم، جس نے شک کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تو ابو القاسم یہ آپ علیہ السلام کی کنیت ہے۔ آپ کے بڑے بیٹے قاسم پیدا ہوئے، اسی نام سے آپ علیہ السلام نے اپنی کنیت رکھی۔ یہ سب سے پہلے پیدا ہوئے تو پہلے وفات بھی نہیں کی ہوئی، مکی زندگی میں ان کی وفات بھی ہوئی اور نبوت کے زمانے کو انہوں نے نہیں پایا۔ اس کے بعد زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئی۔ یہ نبوت کے یہ نبی علیہ السلام کی عمر اس وقت 36 سال تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ پہلی بیٹی تھی۔ سب سے پہلے بیٹے حضرت قاسم تھے، دوسری اولاد جو تھی وہ حضرت زینب تھی، یہ آپ کی پہلی بیٹی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زینب کی شادی ابو العاص سے کرائی تھی۔ اس وقت اسلام نہیں آیا تھا، تو جب اسلام آ گیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبی بنا دیا گیا تو ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے، ابو العاص اسلام قبول نہیں کیے، اور ابو العاص بالکل اخیر زمانے میں تقریباً صلح حدیبیہ کے بعد 6 ہجری کے بعد 7 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی شادی کو باقی رکھا، جو جاہلیت میں شادی ہوئی تھی یعنی اسلام سے پہلے جو شادی ہوئی تھی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات سن 8 ہجری میں ہوئی، یعنی ہجرت کے سن 8 برس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی پہلی بیٹی حضرت زینب کی وفات ہو گئی۔ آپ کی دوسری بیٹی رقیہ تھی جو نبوت سے پہلے پیدا ہوئی تھی، اور اسلام سے پہلے جاہلیت میں حضرت رقیہ کی شادی ابو لہب کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ پھر ابو لہب نے آپ علیہ السلام کی توحید کی دعوت پیش کرنے کی بنیاد پر ابو لہب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس کو طلاق دے دو، بہرحال طلاق دے دیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے شادی کرائی، حضرت عثمان بن عفان نے شادی کی، اور پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ بھی گئی، ان کو یہ شرف حاصل ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں کے متعلق فرمایا تھا، کہا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے نبی علیہ السلام کے زمانے تک طویل زمانہ، مگر ہجرت میں میاں بیوی دونوں ایک ساتھ جو ہجرت کرنے کا جو معاملہ تھا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت رقیہ جو آپ کی بیٹی ہے اور حضرت عثمان جو آپ کے داماد ہیں، ان دونوں نے ہجرت کی تھی۔ کتنی بڑی شاندار فضیلت ہے یہ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کی عقد میں تھی۔ ہجرت حبشہ کے بعد پھر مدینہ انہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت مدینہ کے بعد سن 2 ہجری میں جنگ بدر کے واپسی کے بعد حضرت رقیہ کی وفات ہو گئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چل بسی۔ ادھر آپ جنگ بدر سے واپس مدینہ میں آ رہے ہیں اور ادھر لوگ مدینہ میں بقیع قبرستان سے حضرت رقیہ کو دفن کر کے اپنے گھر لوٹ رہے ہیں۔ سن 2 ہجری میں حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم جو نبوت سے پہلے پیدا ہوئی تھی، حضرت عثمان بن عفان کے عقد میں تھی۔ یہ بھی ابو لہب کے بیٹے، ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ، ان دونوں کی عقد میں یہ آپ علیہ السلام کی دونوں بیٹیاں تھیں، ام کلثوم اور رقیہ۔ مگر اسلام کے آنے کے بعد ابو لہب نے آپ کی شدید مخالفت کی، بالآخر طلاق دلوا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رقیہ کے انتقال کے بعد ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان بن عفان سے کرا دی۔ حضرت عثمان بن عفان کو ذی النورین اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی 2 رفتے جگر 2 بیٹی سے آپ نے شادی کی تھی۔ جب رقیہ کی وفات ہو گئی تو ام کلثوم کا نکاح عثمان سے ہو گیا اور پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال سن 9 ہجری میں ہو گیا، یعنی ہجرت کے 9 سال کے بعد۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میرے پاس اور بیٹی ہوتی تو میں حضرت عثمان سے شادی ہو رہا تھا، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت اور کردار بڑی نرالی تھی۔ یہ ایسے تھے، ان کا اخلاق اور کردار ایسا تھا کہ فرشتے بھی ان سے شرم کھایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ کی چوتھی جو بیٹی تھی اور آپ کی 5ویں اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جو صحیح قول کے مطابق یہ بھی ہجرت مدینہ سے پہلے نبوت سے پہلے پیدا ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ آپ کی بیٹی کے اعتبار سے سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اولاد کے اعتبار سے سب سے چھوٹی اولاد تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائی اور جنگ بدر کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی شادی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھی، ان سے اللہ نے 2 اولاد عطا کی، ایک حسن اور ایک حسین۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سن 11 ہجری میں 6 مہینے کے بعد، اللہ کے نبی کی وفات کے ٹھیک 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کی 6 اولاد جو تھی وہ عبداللہ ہیں، جو مکہ میں پیدا ہوئے تھے اور مکہ ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کو 6 اولاد عطا کی، 2 بچے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 4 بیٹیوں کے بعد تھے اور اللہ نے آپ کو خدیجہ کے بطن سے 2 بیٹی عطا کی تھی، 2 اولاد، 2 لڑکا عطا کیا تھا۔ ایک کا نام قاسم تھا، ایک کا نام عبداللہ، انہی کا لقب طیب اور طاہر ہے۔ اس طریقے سے جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ کے لیے ایک لوڈی آپ کے حصے میں آئی جن کو ماریا قبطیہ کہا جاتا ہے، جو مصر کے بادشاہ مقوقس نے آپ کو ہدیہ دیا تھا۔ ماریا قبطیہ سے اللہ نے آپ کو ایک اولاد عطا کی جن کا نام ابراہیم تھا۔ یہ مدینہ میں سن 8 ہجری میں پیدا ہوئے اور مدت رضاعت میں جب آپ دودھ پی رہے تھے، دودھ پینے ہی کے عالم میں کے وقت میں ان کا انتقال ہو گیا اور جس دن ان کی وفات ہوئی اسی دن سورج گرہن لگ گیا۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کی وفات سے سورج بھی غمگین ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس جہالت اور اس بدعقیدگی کی اصلاح فرمائی اور کہا یہ تو جاہلیت کی بات ہے۔ جاہلیت میں لوگ کہا کرتے تھے جس دن سورج گرہن لگتا تھا آج کے دن یا تو کوئی بہت بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا آج کے دن کوئی بہت بڑا آدمی انتقال کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس جہالت کی اصلاح فرمائی اور صحابہ کرام جو یہ کہتے تھے ان کو سمجھایا اور نصیحت کی اور کہا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، آیت من آیات اللہ، یہ
شمس و قمر، سورج اور چاند یہ اللہ رب العالمین کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. جب اس پر سورج گرہن لگے یا چاند گرہن لگے، اس کو دیکھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو، جیسا کہ سورج گرہن کی نماز اور چاند گرہن کی نماز پڑھی جاتی ہے. یہ آپ علیہ السلام کی اولاد کے تعلق سے کچھ باتیں چل رہی تھی. جب آپ علیہ السلام 35 برس کے ہوئے، یعنی نبوت ملنے کے 5 سال پہلے کا ایک واقعہ مکہ میں پیش آیا کہ مکہ مکرمہ کے اندر خانہ کعبہ میں ایک مرتبہ آگ لگ گئی، اور پھر آگ لگنے سے پہلے ایک مرتبہ سیلاب آیا تھا. تو سیلاب آیا اور آگ لگی، جس کے نتیجے میں بیت اللہ کی دیوار کمزور پڑ گئی. قریب تھا کہ بیت اللہ کی دیوار گر جائے. تو مکہ کے لوگوں نے سرداروں نے مشورہ کیا کہ اس کو گرایا جائے اور بیت اللہ کو پھر سے تعمیر کیا جائے. بہرحال یہ مشورہ طے پایا اور بیت اللہ کو گرایا گیا اور پھر سے اس بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خانہ کعبہ کی تعمیر میں بھی شرکت کیے تھے. اپنے چچا کے ساتھ مکہ کے پہاڑوں پر چڑھ کر کے آپ اینٹ لایا کرتے تھے، پتھر لایا کرتے تھے اور خانہ کعبہ کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر کے آپ نے حصہ لیا. خانہ کعبہ کی تعمیر میں آپ نے قربانی دی، جب نے اپنی محنت اور قربانی پیش کی. اور مکہ کی اس خانہ کعبہ کی تعمیر میں ایک مشورہ یہ بھی ہوا تھا کہ دیکھو ہم اللہ کے گھر کو بنانے جا رہے ہیں، اس گھر کی تعمیر میں ہمارا مال جو اس میں لگے خالص حلال اور پاکیزہ مال لگنا چاہیے، کیونکہ ہم اس مال کے ذریعے سے اپنے رب العالمین کے گھر کو بنا رہے ہیں. اس گھر کی تعمیر میں کہانت کا مال نہیں لگے گا، چوری کا مال نہیں لگے گا، خیانت کا مال نہیں لگے گا، ڈاکہ کیا ہوا مال نہیں لگے گا، لوٹ کا مال نہیں لگے گا. اس بیت اللہ کی تعمیر میں جو زنا کا پیسہ آتا ہے، کہانت کا پیسہ آتا ہے، حرام کا مال آتا ہے، اس پیسے سے ہم بیت اللہ کی تعمیر نہیں کریں گے. اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو ہمارا خرچ کیا ہوا مال پاکیزہ ہونا چاہیے، 2 نمبر والا مال نہیں ہونا چاہیے. جب یہ طے ہوا تو خانہ کعبہ کی تعمیر میں دیوار جب بنا رہے تھے تو پیسہ کم ہونے کی وجہ سے دیوار مکمل نہ ہو سکی، تو آدھا حصہ تعمیر کیے اور کچھ حصہ چھوڑ دیے. آج جو مکہ جائے تو مکہ خانہ کعبہ کے بعد ایک حصہ آپ کو نظر آئے گا چاند کی شکل میں، جس کو حتیم کہا جاتا ہے. وہی دیوار ہے جو مکہ کی قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر میں پیسے کی کمی کی وجہ سے وہ خانہ کعبہ مکمل نہ بنا سکے، آدھا حصہ چھوڑ دیے، جس کو حتیم کا حصہ کہلایا جاتا ہے. جو چاند کی شکل میں خانہ کعبہ کے بالکل بازو میں ایک موٹی دیوار کھڑی کی گئی ہے، کمر تک وہ دیوار آتی ہے، اس دیوار کو وہ کعبہ کا حصہ ہے، مگر پیسے کے نہ ہونے کی وجہ سے اتنا حصہ چھوڑ دیا گیا. اور اللہ رب العالمین کی ہر چیز ایک حکمت سے ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ علیہ السلام کی یہ چاہت تھی کہ جیسے خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کی بنیاد پر تھی، اسی طرح میں خانہ کعبہ کو بنا دوں. مگر چونکہ اب اس کو توڑا جائے پھر بنایا جائے، اس میں انتشار اور اختلاف کی بات ہے. خانہ کعبہ کا تقدس کہیں لوگوں کے دلوں سے کم نہ ہو جائے، اللہ کے نبی نے اس کو چھوڑ دیا. مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العالمین کی حکمت کیا تھی؟ اللہ رب العالمین کی حکمت یہ تھی کہ خانہ کعبہ کے اندر سب لوگ نہیں داخل ہو سکتے ہیں. 2 رکعت نماز پڑھنا خانہ کعبہ کے اندر نفل نماز پڑھنا مسنون ہے، بڑی فضیلت والی نماز ہے. اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر جب خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا تو آپ علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور 2 رکعت آپ نے نفل نماز پڑھی. خانہ کعبہ کے اندر 2 رکعت نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھی جاتی ہے. تو اب ہر آدمی خانہ کعبہ میں داخل تو نہیں ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ موقع، یہ سعادت ہر ایک کو عطا کی کہ جو مکہ جائے وہ آدمی بیت اللہ میں تو نہیں داخل ہو سکتا ہے، مگر حتیم میں داخل ہو جائے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے، اسے خانہ کعبہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہو جائے گی. تو جب یہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو وہاں پر ایک اختلاف یہ پیدا ہو گیا کہ حجر اسود کو اٹھا کے کون رکھے گا. ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ مجھ کو یہ منصب اور یہ سعادت مل جائے، مگر ہر آدمی کیسے اس کو حاصل کر سکتا ہے. اختلاف ہو گیا، لڑائی ہو گئی. یہاں تک کی لڑائی اس بات یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ حرم کے اندر رہ کر کے لڑے مرے، کاٹے، تلوار اٹھائے، خون خرابہ ہو، جان جائے، یہاں تک نوبت آ گئی. بہرحال ابو امیہ جو وہاں کا بڑا عمر دراز اور بڑا شریف آدمی تھا، ابو امیہ نے یہ کہا دیکھو
یہ لڑنا مناسب نہیں ہے۔ میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ جو کل صبح حرم میں داخل ہو وہ جو آدمی کہے ہم اس کی بات مان لیں۔ بہرحال اسی پر فیصلہ ہو گیا۔ اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے صبح میں حرم کے اندر داخل ہوئے۔ لوگوں نے آپ کو جب دیکھا کہ سب سے پہلے حرم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو چکے ہیں، آپ کو دیکھ کر سب لوگ یہ تسلیم کر لیے آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ امانتدار ہیں، اچھے ہیں، سچے ہیں، نیک آدمی ہیں، آپ جو مشورہ دیں ہم آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں حضرت کو کیسے اس مسئلے کو حل کیا؟ آپ نے کہا ایک چادر لاؤ، چادر منگائی گئی۔ آپ علیہ السلام نے حکمت عملی کا مظاہرہ کیا، اپنے ہاتھ اپنے دستے مبارک سے حضرت کو اٹھایا اور اٹھا کر کے چادر میں رکھ دیا اور کہا جتنے قبیلے ہیں آئے، سردار ہیں سب آئے اور چادر کے کونے کو اٹھا کے پکڑ کے لے کے چلے۔ بہرحال سب لوگ کو لے کے چلے، سب کو یہ شرف اور یہ سعادت حاصل ہو گئی کہ ہم نے حضرت کو اٹھایا اور اٹھا کر کے خانہ کعبہ کے کونے میں اس کو نصب کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا لے کے چلو، سب لوگ لے کے چل رہے تھے، لے کے گئے۔ جب کونے پر پہنچے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اٹھایا اور اٹھا کر کے حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں کونے پہ نصب کر دیا۔ جھگڑا ختم ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا، خانہ کعبہ کی تعمیر آگے کام شروع ہو گئی۔ تو بہرحال یہ آپ علیہ السلام نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے سے اپنی عمر کے 35ویں عمر میں جو آپ 35 برس کے تھے اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سوجھ بوجھ اور اپنی حکمت عملی سے اس بڑی لڑائی، اس بڑے فتنے کو ختم کر دیا۔ اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑی نصیحت یہ ملتی ہے، ایک یہ کام حکمت سے کرنا چاہیے، اچھے سے کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو نصیحت کے طور پر معلوم ہوئی وہ یہ کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں وہ جاہلیت میں جو کافر اور مشرک تھے ان لوگوں نے بیت اللہ کی تعمیر میں اپنی حلال کمائی خرچی، حلال مال لگانا چاہیے، حلال مال خرچ کرنا چاہیے اللہ کے راستے میں، اللہ کے گھر کی تعمیر میں، بیت اللہ کی تعمیر میں، مسجد کی تعمیر میں، مدرسے کی تعمیر میں، فی سبیل اللہ جہاں بھی خرچ کرنا ہو انسان اپنے حلال مال کو خرچ کرے۔ حلال کب خرچ کرے گا؟ جب آدمی حلال کمائے گا۔ اس طرح سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے آپ کی پوری اولاد سوائے فاطمہ کے آپ کی پوری اولاد 6 اولاد آپ کی وفات پا گئی، مگر آپ نے کیسے صبر کیا؟ صرف آپ کی فاطمہ جو آپ کو چہتے بیٹی تھی کہ آپ کی وفات کے 6 ماہ بعد وفات پائی، ورنہ آپ کی پوری اولاد آپ کی نگاہوں کے سامنے وفات پائی تھی۔ آپ نے صبر کیا۔ یہی صبر ہم سے مطلوب ہے کہ ہم کسی کی وفات پر ہم نوحہ نہ کریں، ماتم نہ کریں، چیخے نہ، چلائے نہ، گریبان نہ چاک کریں، بلکہ ہم صبر کریں، اللہ رب العالمین کے فیصلے کو تسلیم کریں۔ اس طریقے سے ایک بات سمجھ آئی وہ یہ کردار کی حفاظت، اخلاق کی حفاظت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جس سماج میں رہتے تھے وہ سماج دنیا کا سب سے گندا سماج تھا، مگر اس گندے سماج میں رہتے ہوئے بھی آپ نے اپنے کردار کی حفاظت کی، اپنے کردار کی حفاظت کی، اپنے اخلاق کی حفاظت کی۔ لوگ آپ کو دیکھ کے یہ کہتے تھے کہ یہ صادق اور یہ امین ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات جو نصیحت کے طور پر یہ کہ خانہ کعبہ کا احترام، خانہ کعبہ کا تقدس اور اس کا احترام رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس فتنے کی آگ کو جو بجھایا تھا یہ بیت اللہ کی حرمت اور بیت اللہ کے احترام کی بنیاد پر۔ اس طریقے سے بیت اللہ کے احترام یہ بھی محفوظ ہے کہ مشرک اور جاہلیت میں رہنے والے جاہل لوگ جو بیت اللہ کی تعمیر میں اپنی حلال کمائی جو لگا رہے تھے یہ بیت اللہ کی حرمت اور اس کے احترام کی بنیاد پر لگا رہے تھے۔ اس طریقے سے ایک بات اور جو نصیحت کے طور پر سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر میں آپ بھی شریک تھے، آپ بھی حصہ لیے تھے، آپ بھی پتھر ڈھو کر کے لا کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اللہ کے گھر کی تعمیر میں، مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے۔ مال کی قربانی، وقت کی قربانی اور محنت کی قربانی اور مشورے کی قربانی دینا چاہیے، یہ ہم سے مطلوب ہے۔ رب العالمین دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔